ریئلٹی آف ورلڈ میں خوش آمدید دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ پیپر بننے کی ابتدا کیسے ہوئی۔ دوستو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہر بار جب آپ رم سے کاغذ نکال کر کمپیوٹر پرنٹر میں ڈالتے ہیں تو اس ایک عمل کے دوران ایک اعتبار سے آپ خطاطی یا لکھائی کی لگ بھگ 2000 سال پر محیط تاریخ کا سفر طے کر لیتے ہیں۔ کاغذ 2000 سال سے زیادہ عرصہ پہلے چین میں ایجاد ہوا تھا، لیکن کاغذ کے لیے انگریزی زبان کا لفظ پیپر فرانسیسی، جرمن اور ہسپانوی زبانوں کی طرح مصر میں پائے جانے والے ایک آبی پودے یا سرکنڈے کے یونانی اور لاطینی نام پپائرس سے نکلا ہے۔ اس آبی پودے کو چیر کر اس طرح جوڑا جاتا تھا کہ اس پر لکھائی ممکن ہو جاتی تھی، اور قدیم زمانے کے لوگ اسی پر اپنی تحریر لکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ قدیم لوگ خاص طور پر عبرانی زبان بولنے والے لکھنے کے لیے جانوروں کی کھالیں استعمال کرتے تھے۔ قرون وسطیٰ میں لکھائی کے لیے کھالوں سے بنی اس چیز نے، جسے انگریزی زبان میں پارچمنٹ کہتے ہیں، کتابیں لکھنے کے لیے پپائرس کی جگہ لے لی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور تبدیلی بھی آئی، جس میں کتابیں اب ایک رول کی شکل میں مرتب ہونے کی بجائے الگ صفحات پر لکھی جاتی تھیں، جنہیں جوڑ دیا جاتا تھا، جسے ہم کوڈیکس کہتے ہیں۔ کوڈیکس لاطینی زبان میں لکڑی کے بلاک کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لفظ رم کا ذکر، جس سے اب مراد ہے 500 صفحات کا پیکٹ ہوتا ہے، ہمیں ایک بالکل مختلف سمت میں لے جاتا ہے، کیونکہ یہ عربی زبان کے لفظ رزمہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے گٹھی۔ یہ ہم پر قرون وسطیٰ کی ایک اسلامی تہذیب کے اس عظیم قرض کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، جس میں انہوں نے کاغذ اور کاغذ بنانے کی ترکیب چین سے مغرب تک پہنچائی۔ کاغذ فائبر سے بنتا ہے، جو اکثر درختوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ چینی لوگ، جنہوں نے کاغذ ایجاد کیا، گرم آب و ہوا والے خطے میں رہتے تھے اور مختلف پودوں اور جھاڑیوں کی اندرونی چھال سے کاغذ بناتے تھے۔ اس کی ایجاد کے کچھ ہی عرصے کے بعد بدھ راہبوں اور تاجروں کے ذریعے کاغذ بنانے کا علم پڑوسی علاقوں جیسا کہ جاپان، کوریا اور وسطی ایشیا میں پہنچ گیا، جہاں لوگوں نے مقامی طور پر میسر مواد کو استعمال کرتے ہوئے کاغذ بنانا سیکھ لیا۔ وسطی ایشیا میں، جہاں وہ پودے دستیاب نہیں تھے جو چین میں موجود تھے، لوگوں نے پرانے کپڑوں، رسیوں، کپاس اور سنفلیکس جیسے مقامی پودوں سے سلیوز فائبر حاصل کرنا شروع کر دیا۔ 7ویں اور 8ویں صدی میں جب مسلمان، جو اس وقت تک صرف پپائرس اور پارچمنٹ سے واقف تھے، وسطی ایشیا میں پہنچے اور انہوں نے پہلی بار کاغذ دیکھا، تو انہیں احساس ہوا کہ اس سے تو بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ 200 سال کے اندر اندر اسلامی تہذیب کے توسط سے کاغذ بنانے کا علم وسطی ایشیا سے ایران، عراق، شام، مصر، مراکش اور آخر میں سسلی اور ہسپانیہ کو ملا کر 5000 میل تک پھیل چکا تھا۔ صدیوں تک یورپ میں کاغذ کی ایجاد کے بارے میں بحث ہوتی رہی، اور یہی سمجھا جاتا تھا کہ یہ پپائرس سے بنا ہے اور اسے قدیم مصوریوں نے ایجاد کیا تھا، لیکن قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کو ہمیشہ سے معلوم تھا کہ کاغذ چین میں بنتا ہے۔ 11ویں صدی کے عرب مورخ الطابی کے مطابق سن 751 میں عربوں کے ساتھ جنگ طالاس میں قیدی بننے والے چینیوں کے ذریعے کاغذ بنانے کا طریقہ سمرقند تک پہنچا۔ انہوں نے لکھا کہ پھر کاغذ بڑے پیمانے پر بننے لگا، اس کا عام استعمال شروع ہو گیا، اور وہ سمرقند کے لوگوں کی اہم برآمدات میں شامل ہو گیا۔ اس کی اہمیت کا سب کو اندازہ تھا، اور ہر جگہ لوگ اس کو استعمال کرنے لگے۔ قرون وسطیٰ کے فلسفی اور مورخ ابن خلدون کے مطابق وزیر الفضل بن یحییٰ نے 9ویں صدی کے اوائل میں اس وقت کاغذ بنانے کا طریقہ بغداد میں متعارف کروایا تھا، جب پارچمنٹ کی کمی ہو گئی تھی اور انہوں نے وسیع عباسی سلطنت کا انتظام چلانے کے لیے لکھائی کے لیے مواد چاہیے تھا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ اس طرح حکومتی دستاویزات اور سند کے لیے کاغذ استعمال ہونا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے اسے عملی کام کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا، اور کاغذ بنانے کی صلاحیت میں بھی قابل قدر حد تک اضافہ ہو گیا۔ ابن خلدون نے افسر شاہی کے لیے کاغذ کی ایک اہم خاصیت کا ذکر نہیں کیا، اور وہ تھی کہ اس کی سیاہی جذب کرنے کی صلاحیت، جس کی وجہ سے پپائرس اور پارچمنٹ کے برعکس اس پر لکھے کو مٹانا مشکل تھا۔ کاغذ پر لکھی کی تحریر زیادہ محفوظ تھی، اور اس میں جعل سازی کا امکان کم تھا۔ 9ویں صدی میں کاغذ کی نئی دستیابی کی وجہ سے ادب، نیچرل سائنس سے لے کر مذہب تک حقیقتاً تمام مضامین میں تخلیقی کام کی بہار آ گئی۔ علماء نے کاغذ پر پیغمبر اسلام کی احادیث کو جمع کیا۔ دوستو، 9ویں صدی کے آغاز میں عباسی خلیفہ المامون نے شاہی کتب خانے کو، جسے بیت الحکمہ کہا جاتا تھا، وسعت دی۔ دانشوروں اور لکھاریوں نے پپائرس اور پارچمنٹ پر لکھی یونانی دستاویز کا کاغذ پر عربی میں ترجمہ شروع کیا، اور انہیں پھر کتابوں کی صورت میں جلد کیا گیا۔
بغداد میں کاغذ بنانا اور اسٹیشنری کا کام جلد ہی اہم کاروبار بن گئے۔ 9ویں صدی کے معلم، مصنف اور کاغذ کے تاجر احمد بن ابی طاہر کی اسٹیشنری بازار میں دکان تھی، جہاں کاغذ اور کتب فروشوں کی 100 سے زیادہ دکانیں تھیں۔ بغداد میں 10ویں صدی میں ایک اور مشہور اسٹیشنر اور لکھاری ابن ابی یعقوب تھے، جنہوں نے اپنی پروفیشنل معلومات کی بنیاد پر فہرست ترتیب دی، جو قرون وسطیٰ کی کتابوں اور تصانیف کے بارے میں انسائکلوپیڈیا اور ایک خزانہ ہے۔ کاغذ کی نئی دستیابی سے پرانے موضوعات کو نئے انداز میں سمجھنے کی رواج نے بھی زور پکڑا۔ اسی زمانے میں جب اسلامی دنیا میں کاغذ تیزی سے پھیل رہا تھا، ہندسوں کا ہندو نظام، ہندو سسٹم آف ریکوننگ ود ڈیسیمل پلس ویلیو نیورلز، جنہیں ہم عربی ہندسے کہتے ہیں، انڈیا سے مغرب تک پھیل رہا تھا۔ ہندو ریکوننگ کے بارے میں عربی زبان میں پہلا مینول سن 825 کے آس پاس محمد ابن موسیٰ الخوارزمی نے لکھا تھا، جس کے نام سے ہمیں الگورتھم کی اصطلاح ملی۔ الخوارزمی کے مطابق اس نظام کے تحت حساب کتاب کا عمل بائیں سے شروع ہوتا ہے اور نمبروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھا جاتا ہے اور انہیں مٹایا اور تبدیل بھی کیا جاتا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سب حساب کتاب مٹی کے بورڈ پر ہی ہوتے تھے۔ تاہم اس کے ایک صدی بعد ریاضی دان ابو الحسن احمد ابن ابراہیم نے سن 952 میں دمشق میں اپنے ایک مقالے میں انڈین اسکیم میں تبدیلی لے کر آئے۔ یہ تبدیلی کاغذ اور سیاہی کے استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئی تھیں۔ ان کے مطابق کاغذ کی وجہ سے ہندسوں کو مٹانا یا ہٹانا ممکن نہیں تھا، لیکن حساب کتاب میں بہت زیادہ آسانیاں اور لچک پیدا کرتی تھیں۔ عربی زبان میں نقل کی گئی کاغذ کی سب سے پرانی کتاب جو اب تک محفوظ ہے، وہ ابو عبید القاسم ابن سلام کا کام ہے، جس میں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا۔ یورپیوں نے سن 1000 کے آس پاس کاغذ کا پہلی بار استعمال شروع کیا، اور مسلمانوں کی طرف سے ہسپانیہ میں کاغذ کی پہلی مل قائم کیے جانے کے بعد یورپیوں نے اٹلی میں اسے بنانا شروع کیا۔ اس کے بعد سے ہماری کاغذ کی طلب کبھی کم نہیں ہوئی، اور جیسے جیسے ہم اس کا نیا استعمال اور بنانے کے نئے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں، ہمیں چین سے مغرب تک کاغذ کے رم پہنچانے میں اسلام کے سنہری دور کے مرکزی کردار کو نہیں بھولنا چاہیے۔